آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کہ میں اللہ کے حکم سے ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ اب آپ اس پر غور کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر اختلافات کے باوجود اس وقت کے مشرکین مکہ، کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ بات طے ہے، پوری دنیا کے مسلم، غیر مسلم، مسلمان تو ہیں اللہ کے نبی کے نوکر اور غلام، غیر مسلم بھی، پوری دنیا کے غیر مسلم بھی آج تک یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کے نبی نے فلاں وقت میں فلاں جگہ میں کسی کی امانت میں خیانت کی تھی۔ اس وقت بھی وہ آپ کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، سچا بھی کہتے تھے۔ کبھی آج تک کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت، فلاں جگہ اور فلاں سلسلے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا۔ یہ آپ پوری تاریخ کو بار بار چیک کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا الزام بھی نہیں لگایا۔ آج بھی یہ بات آپ اس کو نوٹ کریں گے، مسلمانوں کی سچائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آج بھی عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مرزائی، غیر مسلم جتنے بھی ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، لڑتے تو ہیں، جھگڑتے تو ہیں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے نبی نے فلاں وقت میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا تھا، الزام بھی نہیں لگایا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خائن تھے، خیانت کی ہے انہوں نے فلاں موقع پر۔ یہیں سے یہ بات لی ہے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ شاعر مشرق کو ضرور پڑھیں۔ شاعر مشرق ایک سفلی شاعر نہیں تھا، یہ روایتی قسم کا شاعر نہیں تھا، وہ ایک نظریاتی شاعر تھا، اور سچ تو یہ ہے تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود وہ ایک سچا عاشق رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مثالیں ہیں ان کی۔ قاضی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ شاعر مشرق کا یہ فرمان، یہ قول بڑا وائرل ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، 80 تے گلیں کردے رہ گئے، درخان دا پتر بازی لے گیا۔ اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے عبادت گزار، آپ میری بات پر غور کریں گے، یہ بات انتہائی قابل غور ہے۔ بڑے بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، نیک پارسا، ان کے اعزاز میں 100 باتیں کی جائیں تو بھی کم ہیں، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے غازی علم الدین شہید کو چنا۔ تمام عبادت گزاروں کی عبادتیں ایک طرف، اس کی یہ نیکی ایک طرف کہ وہ سب میں سب سے آگے چلا گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں جس کو عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک انتہائی عجیب بات کی جاتی ہے، میں جب غور کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے ایک اتباع سنت بھی ہے، آپ کی ہر سنت برحق ہے،
لیکن ہمیں جو بدگمانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ادا کر کے جنتی ہو گئے۔ ہم نے اپنا ایک مخصوص لباس، مخصوص پگڑی یا مخصوص داڑھی رکھنے کے بعد، میں نے لفظ مخصوص اس لیے کہا کہ کچھ لوگ حد سے بھی زیادہ رکھتے ہیں داڑھی، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت محمدیہ میں اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے باعث نمونہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک خود ایک مشت تھی، اور یہ قدرتاً تھی، یعنی خوبصورت لگتی تھی تو وہ ایک ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا کہ جو زیادہ تھی اس کو کاٹا، اور اس کی اجازت ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوش مزاج انسان تھے، بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اور خطابات میں کہا کہ یہ داڑھی ہے، سنت ہے، اور نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں جو اچھی نہ لگے، اس لیے آپ مہربانی کیا کریں، تیل بھی لگایا کریں، کنگھی بھی دیا کریں، اور مشت سے زیادہ ہو تو کاٹ بھی دیا کریں۔ یہ داڑھی ہے، کچھ چھانگے مانگے کا جنگل نہیں کہ جدھر مرضی چلا جائے۔ بڑی عجیب بات کرتے تھے، اور ان کی اپنی داڑھی بھی ایک مشت ہی تھی اور وہ خود کاٹ لیتے تھے۔ بہرحال اس پر کبھی بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جتنے ہیں کفار، جتنے کفار ہیں غیر مسلم، یہ آج بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا انسان اس دنیا میں نہیں آیا۔ اور اسی بات کو جو شاعر مشرق نے بڑے عجیب انداز میں کہی، انہوں نے کہا، اب آپ دیکھو یہ ہوتا ہے استنباط، عربی میں کہتے ہیں استنباط، ماخذ یعنی بات کو نکالنا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کفار کے بقول بھی جھوٹ نہیں بولتا، جب وہ میرا نبی، یعنی ہم بحیثیت مسلمان کو انہوں نے کہا کہ میرا نبی جب کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر یہ بھی جھوٹ نہیں ہے کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول تا قیامت نہیں آئے۔ یہ بھی سچ ہے۔ اب اسی بات سے میں اخذ کر رہا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام غلط نہیں کرتے، کوئی بات غلط نہیں کہتے، نہ کسی غلط بات کا حکم دیتے، اس پر اپنے بھی متفق ہیں اور بیگانے بھی متفق ہیں، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو گویا یہ حکم بھی جھوٹ پر مبنی تو نہیں تھا، صداقت پر مبنی تھا، اور میرا نبی جو بھی فرماتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یاد رکھنا کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پر شک کیا تو میرے نبی کی سچائی پر شک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، کیونکہ جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تو کیوں کہا، کیسے کہا مرو ابا بکر فلیسلم، نہیں کہا نا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حکم سے کہا۔ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں نا، گفتگو، کبھی یہ فارسی کے کلام بھی ہمیں بہت یاد تھے، زمانے کی گردش نے ذہن سے بہت کچھ نکال دیا۔ گفتگو گفتہ اللہ بود گرچہ از زبان عبداللہ بود،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں بظاہر تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کہے اللہ کے نبی رہے ہیں، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور جو ضروری ہے وہ سمجھ لیں، جب آپ میری باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ ضروری سمجھ لیں گے، ذہن میں رکھ لیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ارشادات، جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں، عربی میں صرف حدیث کو جو ہے وہ اس کا معنی بات کا ہے، حدیث دل کی بات۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی دو بڑی قسمیں لکھی، دو، بعض نے تین بھی لکھی۔ ایک تو ہے تواتر، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے فرمایا اور وہ بات چلی آ رہی ہے، جیسا جمعہ کے 2 فرض ہیں شروع سے لے کر آج تک چلے آ رہے ہیں، یہ تواتر ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے جمعہ کے 3 فرض پڑھے ہوئے، 4 فرض پڑھے، جمعہ ظہر کے تو ہے، یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے 1 فرض پڑھا ہو، 2 ہی تھے، 2 ہی آج تک پڑھے جا رہے، یہ ہے تواتر۔ ایک تواتر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل تھا اور 114 صورتیں ہیں اس کی، شروع سے لے کر آج تک 30 ہی پارے ہیں اور 114 ہی صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ یہ تواتر ہے، اس میں نہ کوئی چیز بڑی ہے نہ کوئی چیز کم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے یہ بھی تواتر سے ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پوری امت مسلمہ متفق ہے، شروع سے لے کر آج تک تمام مسلمان یہی کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے وارث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ